السلام علیکم عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ خیبر۔ اس کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو۔ اس موضوع میں غزوہ خیبر کا پس منظر، اسباب، جنگی تیاری کے بارے میں آپ مکمل جان سکیں گے۔ اور یہ آج جو ہمارا موضوع ہے غزوہ خیبر کا، اس میں لشکر اسلام کی تیاری اور روانگی، یہاں تک ہم آپ کو یہ سارا غزوہ موضوع سنائیں گے۔ تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، غزوہ خیبر غزوات میں سے ایک اہم غزوہ ہے جو 7 ہجری کو خیبر کے مقام پر یہودیوں کے خلاف لڑا گیا۔ غزوہ خیبر متعدد قلعوں پر مشتمل ایک بڑا شہر تھا۔ غزوہ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 165 کلومیٹر دور شمال کی طرف ایک شاہسوار شاداب علاقہ ہے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، کھجوریں اور دوسرے کئی انواع کے پھلوں کے باغات ہیں۔ خیبر یہودیوں کا سیاسی اور عسکری مرکز تھا۔ خیبر میں کئی یہودی قبائل آباد تھے۔ مدینہ منورہ سے بھی بنو نصیر کے لوگ مدینہ بدر ہونے کے بعد خیبر میں آباد ہو گئے۔ خیبر مسلمانوں کے خلاف یہودی سازشوں کا مرکز بن چکا تھا۔ یہودی آئے دن مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش اور نقصان پہنچانے کے لیے جال بنتے رہتے۔ یہودی اپنی کھوئی ہوئی صاحب بحال کرنے اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے۔ خیبر سے مسلسل یہ خبریں آ رہی تھی کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ نے سنا کیسے لوگ ہیں یہ؟ تو دوسری طرف مدینہ میں یہودی قبیلہ اور مدینہ کے منافقین، جن میں عبداللہ بن عبیب کا نام سرفہرست ہے، مسلسل مسلمانوں کی مخبری کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے بھی ابھار رہے تھے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ نے سنا اس موضوع کے اندر۔ اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا تعارف لشکر اسلام کی تیاری اور روانگی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو سن کر بہت معلومات حاصل ہوں گی۔ صلح حدیبیہ 7 ہجری کے کچھ عرصے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف لشکر کشی کا ارادہ فرمایا اور یہود کی سازشوں اور ریشہ دانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے 1400 کے قریب مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ نے سنا جس میں اکثریت ان صحابہ کرام کی تھی جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس لشکر کی روانگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس طرح کی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھا، کسی کو خبر نہ ہو۔ مسلمان 3 دن کے لیے کی مسافت طے کرنے کے بعد خیبر پہنچ گئے تو خیبر کے یہودیوں کی تعداد 14,000 کے قریب تھی۔ خیبر میں یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا موضوع ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل ہم اس کے اندر حضرت علی کے بارے میں بتائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلے موضوع میں ہم حضرت جعفر بن ابی طالب کی آمد کے بارے میں بتائیں گے۔ اس طرح غزوہ خیبر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، غزوہ خیبر میں رونما ہونے والے واقعہ اور موضوعات سے بھی آپ آگاہ ہو گئے اور خیبر کے علاقے کی بہت ساری معلومات آپ کو مل گئی۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، اس کے ساتھ ہمارا موضوع اگر آپ کو پسند ہے، اس کے ساتھ میں آپ کو سلائڈ پہ تصویریں بھی لگاؤں گا، پکچر بھی لگاؤں گا۔ اگر آپ کو ہمارا موضوع پسند آئے، لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔